سیفی وائس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ بہادر شاہ اول کا اصل نام محمد معظم تھا۔ وہ اورنگزیب عالمگیر کا تیسرا بیٹا تھا۔ اس کے والد اورنگزیب عالمگیر نے اسے شاہ عالم کا خطاب دیا۔ وہ 1643 میں بہران پور میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے دادا شاہ جہان کے دور میں لاہور کا وزیر رہا اور اورنگزیب کے زمانے میں دکن، آگرہ، کابل اور لاہور کا گورنر مقرر کیا گیا۔ وہ اپنے والد کے خلاف تھا۔ اس نے والد کو ہٹانے کے لیے بے شمار سازشیں کی اور وہ ہر سازش کے آخر میں گرفتار ہوا اور جیل میں ڈالا گیا، لیکن والد اس سے محبت کرتا، چنانچہ وہ اسے ہر بار معاف کر کے دوبارہ کسی نہ کسی عہدے پر بٹھا دیتا۔ وہ چند ماہ سعادت مند رہتا تھا، لیکن پھر اپنی فطرت سے مجبور ہو کر دوبارہ سازشیں شروع کر دیتا۔ وہ 7 سال مرہٹوں کی قید میں رہا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس وقت کابل کا گورنر تھا۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد شہزادہ معظم کے دو بڑے بھائیوں محمد کام بخش اور محمد اعظم شاہ بادشاہیت کے دعوے دار ہو گئے۔ شہزادہ معظم فوج کو لے کر دارالحکومت پر حملہ آور ہوا، بھائیوں اور ان کے بیٹوں کو قتل کیا اور 19 جون 1707 کو بہادر شاہ اول کے نام سے تخت پر بیٹھ گیا۔ وہ ہندوستان کا 7واں مغل بادشاہ تھا۔ بہادر شاہ اول نے 17 فروری 1712 میں تک 4 سال 8 ماہ حکومت کی۔ وہ لاہور میں تھا، معدے میں تکلیف ہوئی، بیمار ہوا اور انتقال کر گیا۔ لاش دلی پہنچائی گئی اور موتی مسجد میں دفن کر دیا گیا۔ مورخین بہادر شاہ اول کو مغل سلطنت کی تباہی کا نقطۂ آغاز قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد سلطنت کا شیرازہ بکھرا اور پھر بکھرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1757 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدین ولولہ کو شکست دی اور پھر انگریز پورے ہندوستان کو ہڑپ کر گیا، اور یوں وہ عظیم سلطنت ختم ہو گئی جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1524 میں رکھی تھی اور جو اورنگزیب عالمگیر تک پہنچ کر دنیا کی مضبوط، طویل اور خوشحال ترین ریاست بن گئی تھی۔ آپ ہندوستان کی خوشحالی کا اندازہ کیجئے۔ شاہ جہان نے 1632 میں تاج محل بنانے کا فیصلہ کیا تو اس نے محل کا گنبد بنانے کے لیے اٹلی سے معمار منگوائے تھے۔ جی تو پیارے سامعین، آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ تاج محل ہندوستان میں گنبد والی پہلی عمارت تھی۔ اورنگزیب کے دور میں ہندوستانی روپیہ برطانیہ کے 60 پاؤنڈ کے برابر ہوتا تھا۔ برطانیہ کے 125 بڑے تاجروں نے ہندوستان سے تجارت کرنے کے لیے مل کر انڈیا ایسٹ کمپنی بنائی تھی، لیکن پھر بہادر شاہ اول آیا اور مغل سلطنت کی تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگی۔ مغلوں کا انفراسٹرکچر، فوج اور خزانہ مضبوط تھا، چنانچہ سلطنت نے گرتے گرتے بھی 231 سال لگا دیے، ورنہ مغلیہ سلطنت کے سپوتوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بہادر شاہ اول میں ایسی کیا خرابی تھی جس کا خمیازہ مغلوں کے ساتھ پورے ہندوستان کو بھی بھگتنا پڑا؟ بہادر شاہ اول میں 3 خرابیاں تھیں۔ وہ نالائق تھا، نا تجربہ کار تھا اور متکبر تھا، اور تاریخ ہی بتا دیتی ہے یہ تینوں چیزیں جب بھی اور جہاں بھی اکٹھی ہوتی ہیں وہاں تباہی وہاں کا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ اول میں سلطنت چلانے کی قابلیت نہیں تھی۔ وہ اکثر اوقات اپنی رائے کو حالات اور حقائق سے زیادہ اہم سمجھتا تھا۔ وہ اگر کسی سے نفرت کرتا تو پھر قیامت تک اس سے نفرت کرتا، اگر کسی سے محبت کرتا تو پھر قیامت تک اس سے محبت کرتا۔ وہ رائے نہیں بدلتا تھا۔ وہ اگر کسی کو پسند کرتا تو پھر مرنے تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ ہمیشہ جی حضوریوں اور خوش آمدیوں میں بھی گرا رہتا تھا۔ شراب، شباب اور موسیقی کا سیاح تھا، چنانچہ پست کردار لوگ دربار میں جمع ہو جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ اہم عہدوں پر نالائق لوگوں کا تقرر کرتا تھا۔ اس کی قوت فیصلہ بھی غیر متوازن تھی۔
وہ ایک فیصلہ کرتا اور پھر فیصلے کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے اپنا فیصلہ بدل دیتا تھا۔ چنانچہ فیصلہ لکھنے والے فیصلہ لکھنے کے بعد احیاطاً اس فیصلے سے الٹ بھی ایک فیصلہ لکھ دیتے تھے۔ وہ جلد باز بھی تھا اور وہ خوابوں کو حقیقت سمجھنے اور حقیقت بنانے کے کتب میں بھی مبتلا تھا۔ یہ اس کی پہلی خامی تھی۔ اس کی دوسری خامی ناتجربہ کاری تھی۔ وہ اورنگزیب بہادر شاہ اول کو بہت پسند کرتا تھا۔ وہ اگر کسی پسندیدہ کا فائدہ اٹھاتا لیتا تو وہ بادشاہ کے خلاف سازشیں کرنے کے بجائے دربار میں کوئی اعلیٰ عہدہ لے لیتا اور تو وہ رموز سلطنت سیکھ لیتا اور یوں اس کے لیے حکومت آسان ہو جاتی، لیکن اس نے اپنی ساری جوانی سازشوں میں ضائع کر دی تھی۔ لہذا وہ جب تخت پر بیٹھا تو ٹھیک ٹھاک ناتجربہ کار تھا اور ناتجربہ کاری نے اس سے ایسے خوفناک فیصلے کرائے جنہوں نے پوری مغلیہ سلطنت کی چولیں ہلا کر رکھ دیں۔ اور اس کی آخری خامی کا تکبر تھا۔ وہ ایک انتہائی متکبر انسان تھا۔ دوسروں کو نیچا دکھانا اس کی فطرت تھی۔ وہ مغلیہ تاریخ کا واحد بادشاہ تھا جس نے خود کو سید ڈکلیئر کر دیا تھا اور وہ باقاعدہ سید کہلاتا بھی تھا۔ تکبر ایک ایسی خوفناک بیماری ہے جو انسان کو اندر سے اور باہر دونوں سائیڈ سے نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ اسے دونوں طرف سے چاٹ جاتی ہے۔ یہ حقیقت بھی ہے۔ دنیا کا کوئی ذہین تجربہ کار اور سمجھدار انسان متکبر شخص کے قریب نہیں بھٹکتا۔ ہمیشہ غبی، مفاد پرست اور خوش آمدی لوگ اس کا گھبراؤ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تباہی میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی۔ بہادر شاہ اول کے ساتھ بھی یوں ہوا۔ سمجھدار لوگ دربار سے غائب ہو گئے اور خوش آمدی اور مفاد پرستوں نے قبضہ جما لیا۔ چنانچہ نتیجہ وہی نکلا جو عموماً ایسے حالات میں بھی نکلتا ہے۔ وہ تباہ ہو گیا اور مغل سلطنت بھی تباہ ہو گئی۔ سامعین، آج کی یہی تھی چھوٹی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہباں۔